کہیں گے کہ ہم نے یہاں ایسا کیا، ہماری نصیحت تو ٹھیک ہے، بات تو ہم نے سچی کی ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات حق ہو، طریقہ حق ہو اور آپ کی نیت سچ ہو، یہ تین چیزیں جب ہو سکتی ہے تو پھر چاہے اگلا بندہ نہ سنے، علماء نے لکھا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے یہ تین طریقے ٹھیک ہوں اور اگلے بندے پر بات اثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کی بات بھی حق تھی، نیت بھی حق تھی، طریقہ بھی ٹھیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر یہی دیکھا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے، والد کو کہا کہ اے ابا جان، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں یہ نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ تو اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے آپ کو اس معبود برحق کے سامنے رکھتا ہوں، اسی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو میں شرک نہیں کرتا، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان کرنا تھا تو ان کے والد طیش میں آ گئے، آزر طیش میں آ گیا اور سختی کرنے لگا۔ جب کسی بندے کے پاس کوئی علمی دلیل نہ ہو، جب اس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو وہ پھر قوت کا سہارا لیتا ہے، غالب غرور کا سہارا لیتا ہے، وہ پھر ایسی ایسی چیزیں کہتا ہے کہ جو ایک سلیم الفطرت سے توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ان کا والد کہہ رہا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ آپ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تو کہتے ہیں لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، آپ اس دھرتی سے نکل جائیے اور آپ کو یہاں سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور وگرنہ ہم آپ کو سنساز کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ والد تو مان ہی رہے۔ اب دیکھیں لوگ تھوڑا سا جو دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑوں کا مزاج نہیں بنا ہوتا تو وہ سختی کے فتوے ان پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی یہ گفتگو سننے کے باوجود اور حق بات کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود، دھمکیاں سننے کے باوجود اپنے والد سے غصے سے بات نہیں کرتے، اپنے والد کو برا بھلا نہیں کہتے، اپنے والد کو کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ اے میرے ابا جان آپ سلامت رہیں۔ اب دیکھیے وہ والد کون ہے؟ کافر ہے۔ وہ والد کون ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ والد کون ہے؟ وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ بتوں کو بیچ بھی رہا ہے، بت بنا بھی رہا ہے، اور پھر جو ہے بتوں کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ اس کے بیٹا نبی ہے اور وہ کس ادب کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں تو اور زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ یہ سبق یہاں ملتا ہے کہ والد اگرچہ غیر مسلم بھی ہو، ادب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے والد کے بارے میں، آپ نہیں دیکھتے تو میڈیا میں دیکھ لیں، لوگ اپنے والد کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لوگ اپنی والدہ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں۔ ان غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے، والدین کچھ کمزوریاں سب کی ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ اس وقت بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرے، ادب کو سامنے رکھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے غیر مسلم باپ کا ادب کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔
کی طرف جاتا ہوں، قوم کو تھوڑا سا حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون میری بات کو سنتا ہے، اور اس نیت سے کہ یہ لوگ بت پرستی سے چھٹکارا حاصل کریں، انہوں نے جا کر قوم میں اعلان کیا، قوم سے جا کر پوچھا، اس قوم کے اندر اس وقت اس کا باپ بھی شریک ہے۔ اب باپ کی دشمنی پہلے سے تھی، پھر اس کے بعد قوم بھی دشمن بننے لگ رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف توحید کا درس دیا ہے، توحید کی بات کی ہے، صرف ایک اللہ کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، چند کلمات آزمائے، وہ پورے اترے، ہم نے ان کو امام بنا دیا، ہم نے ان کو ایک منصب دے دیا۔ یہ منصب امامت کا ایسے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیسا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو پورے دنیا میں تمام انسانوں کا امام بنایا۔ اب قوم کے سامنے جب دعوت پیش کی، وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، بہت سارے انہوں نے مندر اس لیے بنائے تھے، عطارد، زہری، مشتری، یہ جو نام ہے اس نام پر انہوں نے مندر بنائے تھے، اور ہر ایک مندر میں مخصوص قسم کے توقعات ان سے منسلک کر لی تھی کہ یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ مندر والا بت ہمیں فلاں چیز دیتا ہے، یہ مندر والا بت جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور یہ ہمیں بیماری سے نجات دے دیتا ہے۔ بہت سارے انہوں نے اپنی طرف سے یہ بت گھڑے ہوئے تھے اور مندر بنائے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اور فرمایا اپنی قوم سے کہ تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو ٹھہر نہیں سکتے، دن کو یہ نظر نہیں آتے، چاند کو رب کہہ دیتے ہو، چاند دن کو نظر نہیں آتا، جو چلا جائے، جو اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، وہ آپ کے نظام کو کیسے قائم رکھے گا؟ سورج کو دیکھا، شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہتے ہیں سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں، اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کے بڑے حق پر تھے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے ان لوگوں کی پوجا کرتے رہے جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کسی کی حاجت سن سکتے تھے، نہ کسی کی مدد کر سکتے تھے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے آپ کے بڑے بھی گمراہ تھے اور آپ بھی گمراہی کا کام کر رہے ہو۔ اب ایسے چلتے چلتے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ایک دن آئے گا میں آپ کو سبق سکھا دوں گا کہ آپ جن بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں ان کے بارے میں۔ وقت قریب تھا، ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، سارے کے سارے لوگ وہاں جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلے پہ جانے کی دعوت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں، ابھی تمہید ہے، آگے وقت بچا یا اگلے جمعے تک اس میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا۔ تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ ستاروں کو دیکھ کر ان سے مخاطب ہو گئے، انہوں نے کیونکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا ستاروں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیمار ہی ہوں، اور وہ چلے گئے۔ اور میلے میں سارے شریک ہوتے تھے، دیکھ لیں وہ کون تھے؟ غیر مسلم تھے، بت پرست تھے۔ کیسے شریک ہوتے تھے؟ ان کے مذہبی رہنما جو تھے وہ بھی شریک ہوتے تھے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، سارے کے سارے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ علاقہ ویران ہو جاتا تھا، سارے کا سارا وہی میدان میں اور وہی میلے میں شریک ہوتا تھا۔ آج ہمارے جمعے کے اندر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کتنے لوگ حق پر اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، عید پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہاں ان کا جو بت پرستی کا عالم تھا اور جو میلہ تھا جس کو وہ دین سمجھتے تھے، وہاں تو شرابیں ہوتی تھیں، وہاں تو بے دینی ہوتی تھی، وہاں تو فحاشی ہوتی تھی، لیکن کیونکہ ان کے رہنماؤں نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہوا تھا اور وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ تو دین ہے ہمارا، یہ تو ہماری عبادت کا حصہ ہے، یہ چیز سنتے ہی
وہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب بعد میں دیا جائے گا، پہلے آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جس وقت وہ لوگ وہاں چلے گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ واقعہ مشہور ہے، سب نے سنا ہے، لیکن جو سبق ہمیں ملتے ہیں ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے، ہم نے ان کا رزلٹ لینا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جیسا قرآن کریم میں ہمیں حکم ہوا ہے، اور ان واقعات سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ہم وہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھ کر اندر چلے گئے، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے بت پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کا عالم یہ ہوتا تھا ان بت پرستوں کا کہ وہ جب جاتے تھے تو اپنے ان بتوں کے پاس حاضری دیتے تھے، کہیں سفر پہ جاتے تھے یا میلے پہ جاتے تھے، ان کے ہاں مختلف قسم کے کھانے رکھ دیتے تھے، مٹھائیاں رکھ دیتے تھے، اور جب جاتے تھے گویا ان سے اجازت لے کے جاتے تھے، اور پھر جب آتے تھے پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے آ کر ان بتوں کے پاس حاضری دیتے تھے، بتوں کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہ جو کھانے ہوتے تھے کیونکہ بت تو نہیں کھا سکتے تھے تو یہ خود کھاتے تھے، اور وہاں ایک دعوت چلتی تھی۔ اسی طرح یہ اپنا ایک سلسلہ چلاتے تھے۔ جب یہ میلے پر گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں ان بت قدوں میں داخل ہوئے، تو جا کر دیکھا ہر جگہ پہ بت ہی بت ہیں، قسم قسم کے کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ مٹھائیاں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی روب دار آواز میں ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کھائیں۔ فرمایا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کچھ بولیں۔ وہ کھانے سے بھی عاجز، وہ بولنے سے بھی عاجز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا، پاؤں سے مارنا شروع کر دیا۔ بہت جب غصے میں آئے، جلال میں آئے، تو ایک کلہاڑا اٹھا کر سب کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، ایک بڑے کو چھوڑ کر اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب یہ سارے واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا یہ کام تمام کیا تو اس وقت یہ خوشی سے اور دل مطمئن تھا کہ اب جواب کے لیے خود تیار ہیں، لیکن کہا کہ ان کے عقلوں کے اندر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے دل کے اندر حق بات کو تسلیم کرنے کا جو پردہ ہے، وہ جب تک نہیں ہٹ جاتا تو پہلے سوال کا جواب ان کو خود ہی دینا ہوگا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اب یہ واپس آئے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ہمارا وہ جو سیت والا
ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہیں، بڑے نرم لہجے کے ساتھ کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھوڑی سمجھا رہے ہیں، انہی کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ کہتے ہیں انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعل کبیرہم ھذا، آپ ان میں سے جو بڑا ہے نا ان سے پوچھیں کہ اگر یہ بولتے ہیں ان کانوا ینطقون، اگر یہ دوسرے جو کٹے پڑے ہیں اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیں، اگر یہ مر چکے ہیں، اگر یہ نہیں بولتے، یہ زخمی ہو چکے ہیں، تو ایک تو ٹھیک ہے جو بڑا بنا کے بت آپ نے رکھا ہوا ہے یہ آپ کو بتا دے کس نے مارا ہے۔ اب یہ جواب تو ان کے پاس تھا نہیں سوائے سختیاں کرنے کے، جس کے بعد حق بات کی کوئی اس کے مخالف کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ گالم گلوچ اور سختیوں پہ اتر آتا ہے، کیونکہ طاقت بھی انہی کے پاس ہے اور روب دبدبہ سارا ظاہری طور پر سارے اسباب انہی کے پاس ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اس کے کیا جواب دیا جائے، کہتے ہیں پھر شرمندہ ہو کر کہنے لگے یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سنتے ہی نہیں، جب یہ بولتے ہی نہیں، جب یہ کچھ کھاتے ہی نہیں، تو یہ آپ کے محافظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو معبود سمجھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ان کو اب یہ بات تسلیم کر رہی تھی، ان میں سے کسی نے بھی حق کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان پر تو اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اب سننا برداشت ہی نہیں کرتے، انہوں نے بھی غصے میں آ کر کہا کہ ہم ان کو آگ میں جلائیں گے اور ایسا ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور آگ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگی، معمولی آگ میں یہ نہیں جلیں گے، بچ کے نکل آئیں گے۔ یہ ان کو کس چیز پہ غصہ تھا؟ یہ غصہ ان کو اپنے جھوٹے خداؤں کی توہین پر تھا۔ آج جو بندہ ہمارے نبی کی توہین کرے، ہمارے خدا کی توہین کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں جی بس جی اس کی اپنی رائے ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، بس جی اس کی اپنی جہالت ہے۔ لیکن ایک بندہ حق بات کہہ رہا ہے اور ان کی توہین ہو رہی ہے تو وہ کتنا اس بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم کہ اللہ نے ان کو آگ کو حکم دیا، لیکن ان کی اپنی محبت دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کی آپس میں محبت اور اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ محبت، ان کا عالم ذرا آپ دیکھیے۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، یہ کوئی میری اپنی طرف سے باتیں نہیں ہیں، وہ اب ان سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ایک اولوالعزم پیغمبر کو تکلیف دینے پر اتر آئے، یہاں تک کہ کہا کہ ایک بڑا میدان ہو اور وہ اتنی زیادہ آگ ہو کہ جو بھی ایسا کام دوبارہ کرے ہمارے بتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے اس کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کریں گے۔ تو سارا سال انہوں نے اکٹھا کیا، ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا وہ یہی منت مانگتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اتنا ایندھن وہاں جمع کروں گی جو ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، اس کو جلانے کے لیے میرا ایندھن استعمال ہو۔ اور کسی کی کوئی مجبوری ہوتی، کوئی منت مانگتا، تو انہوں نے بس اس کو سب سے بڑی منت سمجھا ہوا تھا کہ اس میں ہم ایندھن کو اکٹھا کر کے اس بندے کو جلائیں جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بہت زیادہ جب آگ اکٹھی ہو گئی کہ ایندھن، اب آگ کو جلایا گیا تو ایک منجنیق ٹوپ قسم کی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگے حکم دے دیا کہ آپ آگ میں چلے جائیں۔ پہلے تو کہا کہ آپ خود چلے جائیں، انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں، تم نے ڈالا ہے۔ یہ تو قریب خود نہیں جا سکتے تھے، پرندے اڑتے ہوئے بھی جل جاتے تھے، رسیاں بھی جل جاتی تھی، جو قریب تو نہیں بلکہ اس کے شعلے تو آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، اتنی زیادہ دہتی ہوئی آگ نظر آ رہی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تدبیر کرنی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ فوراً ایک فرشتہ آ گیا کہ آپ کی مدد کروں، ان سب کو اس آگ میں جلاؤ اور آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھیں کیسا موقع ہے، صبر کتنا ہے،
کتنا ان لوگوں پر غصہ بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا۔ آج ہمارے خلاف شریعت کے خلاف بات تو برداشت ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہماری طبیعت کے خلاف بھی کوئی کرے تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فرشتہ مدد کے لیے آیا ہوا ہے، ان سے بھی کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہ ورد کیا بار بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے بطور کارساز۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہوں، جس طرح آگ نظر آ رہی ہے، آگ والے حالات ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میرا جینا حرام کر دیا ہے، اور کوئی کسی سے تنگ ہو کر کچھ کہتا ہے، کوئی ماحول سے تنگ ہو کر، کوئی اپنے آپ سے تنگ ہو کر کہتا ہے کہ اس زندگی سے موت اچھی ہے، تو ایسے ایسے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ ان کو بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ یہ الفاظ پڑھتا رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ ان آگ جیسے ماحولوں میں سے گلزار ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں، اگر کسی پر کوئی اتنی مشکلات آئے تو وہ اس ورد کو اپنے لیے لازم پکڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا